السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہانٹیڈ اسٹوریز۔ میری تمام آنے والی نیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک عورت کا قصہ۔ وہ ایک جنزادی کی تنہائی میں مخل ہوئی تھی۔ میرا نام زویا ہے۔ میرا تعلق جہلم کے قریبی گاؤں سے ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑے اور پہنچے ہوئے بزرگ کا دربار ہے، جہاں بہت دور دور سے لوگ حاضری دینے اور اپنے من کی مرادیں مانگنے آتے ہیں۔ میں ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں درباروں وغیرہ پہ جانا تو دور کی بات، ایسا سوچنا بھی جرم سمجھا جاتا تھا۔ مگر میری خالہ رضیہ کے خیالات ہم سے بالکل مختلف تھے۔ وہ نہ صرف خود گاؤں کے اس دربار پر جاتی تھیں بلکہ ہمیں بھی دعوت دیتی تھیں۔ ہر صبح فجر کے بعد ابھی ہلگجا اندھیرا ہوتا تھا، اس وقت وہ نہ صرف دربار جاتی بلکہ اس سے ملحقہ قبرستان میں اپنے والدین کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے بھی جاتی تھیں۔ ان کی یہ عادت پرانی تھی اور کبھی بھی ان کی روٹین میں فرق نہیں آیا تھا، مگر ایک خطرناک واقعے سے انہیں ایسا سبق حاصل ہوا کہ انہوں نے صبح ہی صبح مزار یا قبرستان وغیرہ جانے سے توبہ کر لی۔ اپنے ساتھ پیش آنے والے اس پراسرار واقعے میں وہ مرتے مرتے بچی تھی۔ اس روز بھی وہ معمول کے مطابق منہ اندھیرے اٹھی تھی۔ دور کہیں سے آنے والی اذان کی آواز پہ رضیہ خالہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کروٹ بدل کر بے خبر سوئے ہوئے اپنے دونوں بیٹوں شامل اور عباد کو دیکھا، پھر نماز پڑھنے کی غرض سے اپنے بستر سے اتریں۔ وہ آتی سردیوں کے دن تھے، اسی لیے موسم معتدل تھا، نہ تو گرمی تھی اور نہ ہی سردی۔ اس وقت بجلی گئی ہوئی تھی۔ چونکہ موسم گرم نہ تھا، اس لیے بجلی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ خالہ نے لالٹین جلا کے نماز پڑھی، پھر حسب معمول تسبیح اور لالٹین اٹھا کے دربار کی طرف چل دیں، مگر جانے سے پہلے اپنے بیٹے عباد کو جگا کر اندر سے دروازہ بند کرنے کی ہدایت کرنا نہیں بھولی تھی۔ گھر سے باہر قدم نکالے تو سردی کی ایک تیز لہر نے ان کا استقبال کیا۔ انہیں ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ آسمان پر بدلی چھائی ہوئی تھی، اسی لیے لالٹین کی مدھم لو میں راستہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا، مگر خالہ اس کے باوجود بے خوفی سے آگے کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ انہیں نہ تو اندھیرا سے ڈر لگ رہا تھا اور نہ ہی جنوں بھوتوں بدروحوں سے، بلکہ وہ تو ان تمام مخلوقات کے وجود کو ماننے سے ہی یکسر انکاری تھیں۔ وہ جب دربار کے دروازے کے قریب پہنچی تو حیران رہ گئیں۔ دروازے پر جوتوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس ڈھیر میں ہر سائز کے جوتے اور چپلیں تھیں۔ وہ حیران تھیں کہ صبح صبح اتنے سارے لوگ کون ہیں جو دربار میں موجود ہیں۔ اسی حیرانی کی کیفیت میں وہ اندر داخل ہو گئیں۔ اندر کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دربار میں رونق سی لگی ہوئی تھی۔ کمکموں جھنڈیوں سے دربار سجا ہوا تھا اور اگربتیوں، عطر اور نہ جانے کون کون سی خوشبوؤں سے فضا معطر تھی۔ آج نہ تو عرس ہے اور نہ ہی میلاد یا کوئی اور محفل، پھر دربار کو اتنا سجایا کیوں گیا ہے؟ انہوں نے ایک چھوٹے سے بچے کو پاس بلا کر پوچھا۔ اس بچے کو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بچہ کچھ کہنے کی بجائے ایک عورت کی طرف اشارہ کر کے باہر کی طرف بھاگ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس عورت کی طرف بڑھتی، ایک سمت سے آتے مردوں کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئیں۔ وہاں موجود سب مرد، عورتیں اور بچے ٹکٹکی باندھے خالہ کو دیکھنے لگے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ ان میں سے کوئی بھی خالہ کی جان پہچان کا نہ تھا۔ دوسرے یہ کہ ان سب کی ایک جیسی سیاہ بھور سی آنکھیں تھیں جن میں عجیب سا اسرار تھا۔ البتہ سب کی شکلیں اور قد کاٹ ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ اس کے علاوہ ان میں کچھ ایسا عجیب ضرور تھا جو رضیہ خالہ کو حیران کر رہا تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ رضیہ خالہ دربار آئی ہوں اور پیر صاحب کی تربت پر فاتحہ خوانی نہ کرتی ہوں، مگر آج اتنے مردوں کی موجودگی نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹیں تو دیکھا کہ چند قدموں کے فاصلے پر ماسی سلطانہ کھڑی تھیں۔ اتنے اجنبی چہروں میں کسی اپنے کو پا کر وہ کھل سی گئیں۔ ماسی، کیا حال ہے آپ کا؟ اور آپ اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہیں؟ ماسی سلطانہ کی زرد پڑتی رنگت اور آنکھوں کے نیچے پھیلے حلقوں کو دیکھتے ہوئے خالہ تشویش سے بولی۔
पुत्र, क्या बताऊं, शुगर ने बुरा हाल किया हुआ है। ना तो ठीक तरह से कुछ खा सकती हूँ और ना ही पी सकती हूँ। फिर ये हाल तो होना ही है ना। मासी सुल्ताना की हालत की तरह आवाज़ भी नकाहित ज़दा थी। बस मासी, अल्लाह से सब खैर की दुआ करते हैं और अच्छे की उम्मीद रखते हैं। हाँ पुत्र, ठीक कह रही हो तुम्हारी बातें मुझे मन को लगती हैं। अल्लाह तुम्हें सलामत और अपने घर में हंसता बसता रखे। वो इनके सर पे हाथ रख के दुआएं देते हुए बोली, आप ऐसी ही अच्छी अच्छी दुआएं देती रहा करें, बाकी सब अल्लाह मालिक है। खाला दरबार से निकलने के बाद नाना नानी की कब्रों पे फातिहा ख्वानी के लिए चली गई। उनके दिल पर एक अजीब सा बोझ आन पड़ा था। इन्हें महसूस हो रहा था जैसे वो मुसलसल किसी की नज़रों के हिसार में हैं, मगर वो आंखें उन्हें दिखाई नहीं दे रही थीं। इस अंधेरे में लालटेन की रोशनी मज़ीद मध्यम हो गई थी। इससे पहले कि इसकी रोशनी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती, वो जल्द अज जल्द अपने घर पहुंचना चाहती थी। घर पहुंची तो काफ़ी देर तक इन्हें दरवाज़ा खटखटाना पड़ा था, क्योंकि इनके दोनों बेटों की नींद बहुत पक्की थी। खाला के शौहर 2 साल से मुलाजमत के सिलसिले में सऊदीया में मुकीम थे और खाला यहाँ अपने दोनों बेटों के साथ ही रहती थी। हमारे और खाला के घर की दीवारें मिली हुई थीं, ताहम अम्मी को हमेशा खाला की फ़िक्र लगी रहती थी। कुरान पाक की तिलावत करने की गर्ज से इन्होंने कमरे की लाइट ऑन की तो नज़र वॉल क्लॉक पर पड़ी। टाइम देख के वो ठिठक कर रह गई, क्योंकि घड़ी रात के 2:30 बजा रही थी। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। इनकी आंख फजर की अजान पे खुली और वो दरबार चली गई, मगर घड़ी के मुताबिक तो अभी तहज्जुद का वक्त भी ख़त्म नहीं हुआ था। इतनी रात को मासी सुल्ताना क्या कर रही थी? दरबार में मासी सुल्ताना का ख्याल आते ही वो लरस कर रह गई, क्योंकि मासी सुल्ताना को मरे हुए तो 1 साल बीत गया था। वो जिनों भूतों वगैरह पर यकीन नहीं रखती थी, मगर इस वक्त वो खौफ से बुरी तरह कांप रही थी। खाला ने अपने साथ पेश आए इस वाक़े का जिक्र किसी से नहीं किया था, मगर इनमें वाज़े तौर पर तब्दीली आ गई थी। पहले वो सिर्फ फजर के वक्त दरबार जाती थी, मगर अब हर वक्त वहाँ जाने को बेताब नज़र आती। एक अजीब सी बेचैनी उनके अंदर सरायत कर गई थी। एक अनजाना सा खौफ उनके दिलो दिमाग पर छा गया था। जाने क्या बात इन्हें तंग कर रही थी। उस रात ज़ोरदार अंदाज में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ पर हम सबकी आंख खुल गई थी। उस वक्त कौन आ गया है? अब्बू ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोलने चले गए। खुदा खैर करे, इस वक्त क्या मुसीबत आ गई है? अम्मी भी दहल कर बैठ गई। अगले लम्हे अब्बू जब वापस आए तो उनके साथ खाला का बेटा इबाद भी था। वो काफ़ी घबराया हुआ और परेशान लग रहा था। खाला जल्दी चले, अम्मी को पता नहीं क्या हो गया है। वो ये सुनकर अम्मी और भी परेशान हो गईं। आए हाय, क्या हो गया है इसे? घबराहट के मारे उनके मुंह से अल्फाज भी नहीं निकल रहे थे। पता नहीं खाला, वो बहुत अजीब बातें कर रही हैं, इनकी हालत ख़राब हो रही है। आप बस प्लीज़ जल्दी चलें। वो ऐसे इल्तिजाई अंदाज में बोल रहा था जैसे हम अगर ना उठे तो वो हमारे कदमों में पड़ जाएगा। हम फ़ौरन खाला के घर पहुँचे। खाला की हालत वाकई अजीब हो रही थी। आंखें पूरी की पूरी खुली हुई थीं और बाहर को उबली हुई थीं। बातें भी वो नामानूस ज़बान में कर रही थीं, जो समझ से बालातर थीं। इनकी हालात देखकर तो अम्मी रोने लगी, जबकि अब्बू फ़ौरन समझ गए कि इन पे किसी चीज़ का असर हो गया है। वो इबाद और शामिल को हमारे पास छोड़ के खुद गांव के मौलवी साहब को बुलाने चले गए। गांव के मौलवी साहब बहुत पहुँचे हुए तो नहीं थे, मगर दम दुरूद कर लेते थे। अम्मी मुसलसल रो रही थी और मैं खाला पर वो सूरतें जो मुझे याद थीं पढ़ पढ़ कर फूंकती रही। थोड़ी देर में अब्बू मौलवी साहब को लेकर आ गए। मौलवी साहब उन पे दम करते रहे, जिससे खाला की हालत कदरे बेहतर हो गई। फिर इन्होंने कुछ तावीज़ पानी में घोल कर खाला को दिए, जिन्हें पीने के फ़ौरन बाद खाला की तबीयत संभल गई। मगर ये अफाका वक्ती था। रफ्ता रफ्ता खाला की हालत रोज़ बरोज़ अजीब सी होती चली गई, जिससे हमारा घर परेशान हो गया था। खाला रोज़ रात को सबके सोने के बाद कब्रिस्तान चली जाती और सुबह बेहोशी की हालत में पाई जाती थी।
اس صورتحال سے ہم سب فکر مند ہو گئے تھے، اسی لیے ہم خالہ کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہی کے گھر میں سوتے تھے۔ ابو کے ایک دوست جہلم میں رہتے تھے۔ جب ابو نے ان سے یہ مسئلہ ڈسکس کیا تو انہوں نے ابو کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور ساتھ ہی بتایا کہ وہ ایک بہت پہنچے ہوئے عامل کو جانتے ہیں جن کے قبضے میں بہت سے جنات ہیں، وہ ضرور اس معاملے میں آپ کی مدد کریں گے۔ ابو نے گھر آ کر یہ بات ہمیں بتائی تو ہمارے دل کو حوصلہ سا مل گیا کہ چلو اب خالہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ پھر ہم لوگ دن گن کر ان عامل بابا کا انتظار کرنے لگے۔ یہ عامل بابا کے آنے سے ایک رات پہلے کا ذکر ہے۔ اس رات خالہ کے ساتھ کیا ہوا تھا خود ان کی زبانی سنیں۔ جب میں گھر سے نکلی تو میرا دل خوف سے لرز رہا تھا، مگر نہ جانے کون سی قوت مجھے آگے کی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ رات بھی بہت خوفناک تھی۔ بجلی کی کڑکتی، طوفانی بارش، تیز ہوا کی سرسراہٹ، غرض ہر چیز اس رات کی پراسراریت میں اضافہ کر رہی تھی۔ حالانکہ میں جن بھوتوں وغیرہ کو نہیں مانتی تھی، مگر اب ان کے وجود کی قائل ہو گئی ہوں۔ جب میں قبرستان میں پہنچی تو قبرستان کے ساتھ والے میدان میں بہت سے مرد، عورتیں، بچے سفید کپڑوں میں ملبوس ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت سارے مردے اپنی قبر سے نکل کر ٹھنڈی ہوا کھانے باہر بیٹھے ہوئے ہوں۔ جب بجلی چمکتی تو یہ منظر اور بھی خوفناک لگتا تھا۔ مجھے قبرستان میں داخل ہوتا دیکھ وہ سب اپنی جگہ سے اٹھ کر میری جانب بڑھنے لگے۔ خوف کی شدید لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ میں تھر تھر کانپنے لگی۔ میں کسی غیر مرئی قوت کے زیر اثر غیر ارادی طور پر ایک طرف چل دی اور ایک قبر کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ میں آگے بڑھنا چاہتی تھی مگر کسی اندیکھی قوت نے میرے پاؤں جیسے جکڑ لیے تھے۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ قبر پھٹ کے 2 حصوں میں بٹ گئی اور یکا یک اس میں دھواں اٹھنے لگا۔ ساتھ ہی بدبو کے ایسے بھپکے اٹھے کہ مجھے سانس لینا محال ہو گیا۔ اسی وقت مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے دھکا دیا ہو اور میں ایک جھٹکے کے ساتھ منہ کے بل اس قبر میں گر گئی۔ زوردار بجلی کڑکی اور مجھے جو منظر نظر آیا اس نے میرے اوسان خطا کر دیے۔ بہت ہی خوفناک چڑیل جس کے پورے چہرے پر اور جسم پر بال تھے، اس کے تانبے جیسے ناخن اور لمبے لمبے دانت تھے۔ اس نے اپنے ناخن میرے دونوں بازوؤں میں پیوست کر دیے۔ اف اللہ! درد سے بے ساختہ میری چیخ نکل گئی۔ منہ سے اللہ کا نام نکلتے ہی اس چڑیل نے ایک جھٹکے سے مجھے چھوڑ دیا۔ بس اسی لمحے میں نے اپنا تمام تر حوصلہ یکجا کیا اور قبر سے باہر آ گئی۔ میرے بازوؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ بے پناہ درد اور خوف سے میری حالت عجیب سی تھی۔ میں نے ہمت کر کے ایک جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ مخلوق بھی میرے پیچھے بھاگنے لگی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ سب میرے سر پر پہنچ چکے تھے۔ اسی وقت مجھے ٹھوکر لگی، میرا سر کسی پتھر سے ٹکرایا اور میں دنیا مخفیہ سے بے خبر ہو گئی۔ اس سے آگے کا قصہ یوں ہے کہ ابو ہم سب کو دروازہ اندر سے بند کرنے کی تاکید کر کے گاؤں سے کچھ لوگوں اور مولوی صاحب کو لے کر خالہ کی تلاش میں دربار کی سمت چل دیے۔ ابھی وہ دربار سے چند قدموں کے فاصلے پر تھے کہ انہیں قبرستان میں کسی کے بھاگنے کی آواز آئی۔ ابو ٹارچ اٹھائے اس سمت بڑھے۔ اسی وقت کسی کے گرنے کی آواز سنی۔ چند قدموں کی دوری پر انہیں ایک عورت نظر آئی جو زمین پر اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی۔ ابو نے اسے سیدھا کیا تو پریشان ہو گئے کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں، خالہ تھی۔ خالہ کا چہرہ خون سے تر تھا۔ اگلے دن عامل بابا بھی آ گئے۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے تک کمرہ بند کر کے اپنے گرد حصار کیے بیٹھے رہے اور جب باہر آئے تو ان کا چہرہ پرسکون تھا۔ پریشانی والی کوئی بات نہیں، خطرہ ٹل چکا ہے۔ آپ لوگوں کو بس اتنا کرنا ہوگا کہ اپنی بہن رضیہ کو روزانہ قبرستان جانے سے روکنا ہوگا۔ وہ میری امی سے مخاطب ہو کے بولے۔ وہ تو ٹھیک ہے بابا جی، پر یہ سب کیسے ہوا؟ رضیہ تو کافی عرصے سے قبرستان جا رہی ہے، پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بیٹی، جس طرح ہم انسانوں میں مختلف خصوصیات کے حامل لوگ پائے جاتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی ہر طرح کے
مزاج والے ہیں۔ کوئی محفل پسند ہوتا ہے، کوئی تنہا پسند، کوئی بزلہ سنج ہوتا ہے تو کوئی سنجیدہ۔ غرض جنات بھی مختلف عادات کے مالک ہوتے ہیں۔ آپ اگر کسی کی تنہائی میں مخل ہوں گے تو وہ یقیناً چڑھ جائے گا اور آپ سے الجھے گا یا غصہ کرے گا، اور یہی کام آپ کی بہن سے ہوا ہے۔ انہوں نے کسی انسان کی نہیں بلکہ ایک جن زادے کی تنہائی میں خلل ڈالا ہے، جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا، اور کل اگر بر وقت انہیں اٹھا کر گھر نہیں لایا جاتا تو آپ ساری زندگی اپنی بہن کی صورت دیکھنے کو ترس جاتے۔ تو بابا جی، کیا اب انہوں نے خالہ کو معاف کر دیا ہے؟ میں نے اپنے اندر کے خوف کو دور کرنے کی غرض سے پوچھا۔ میری بات سن کر وہ مسکرائے۔ ہاں بیٹا، انہوں نے تمہاری خالہ کو معاف کر دیا ہے۔ ان جنات سے میری بات ہوئی ہے اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک تمہاری خالہ انہیں تنگ نہیں کریں گی تب تک وہ بھی نہیں کریں گے۔ ہم خالہ کو سمجھائیں گے کہ وہ اب کبھی اتنی صبح قبرستان نہیں جائیں، میں جلدی سے بولی۔ بابا جی نے خالہ کے بازو پر ایک تعویذ باندھ دیا اور چند وظیفے پڑھنے کے لیے بتائے۔ آج اس واقعے کو 5 سال بیت گئے ہیں۔ اس کے بعد خالہ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ ان کے دل میں ڈر بیٹھ گیا ہے۔ وہ اکثر رات کو سوتے ہوئے ڈر جاتی ہیں